الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نبی الحرمین۔ ارشاد باری تعالی اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یاد کرو جب فرشتوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ بے شک اللہ تجھے اپنے پاس ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، دنیا سے رودار ہوگا، آخرت میں اللہ کا قرب پانے والا ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ كَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا پنگوڑے میں اور پکی عمر میں اور صالحین میں سے ہوگا۔ اگر آپ کو گزشتہ درس یاد ہوں تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ شروع ہو رہا تھا، جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی بات بھی ہوئی۔ اس کے بعد اب پھر سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ پروان چڑھیں تو اللہ رب العزت نے رحمت کے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا۔ اب وہی لے کر یہ پیغام لے کر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے مریم، اللہ آپ کو اپنے پاس ایک کلمہ، اس کی بشارت دیتا ہے۔ کلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ کلمہ میں نے پہلے بتایا تھا، ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے کلمہ کن سے آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ عام روٹین سے ہٹ کر کلمہ کن کہنے سے وحدہ لا شریک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فرمائی، اس لیے آپ کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ نام اس کا عیسیٰ ہوگا، لقب اس کا مسیح ہوگا، دنیا میں عزت و وجاہت پانے والا ہوگا، آخرت میں اللہ کا قرب پانے والا ہوگا۔ لوگوں سے اس وقت بات کرے گا جب کوئی بچہ بات نہیں کرتا۔ پنگوڑے میں دنیا حیران رہ جائے گی کہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ بچہ بات کرے گا۔ پتہ چلا کہ رب کی قدرت کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ چاہے تو وہیں بھی بلوا سکتا ہے جہاں کوئی نہ بولا ہو، وہ چاہے تو وہیں بھی چپ کروا سکتا ہو جہاں سب بولتے ہیں۔ اس کی مرضی و منشا پہ بات ہے، اس کی قدرت پہ ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ یہ مہد میں باتیں کرے گا اور پکی عمر میں باتیں کرے گا۔ مفسرین اس پکی باتوں سے مراد جو لیا ہے، جو آپ کا دوبارہ آسمان سے زمین پر اترنا ہے، اس وقت کی گفتگو مراد لی ہے۔ اور فرمایا کہ آخرت میں وہ قرب رب کا پائے گا، صالحین میں سے ہوگا، نیکوکار ہوگا۔ جب یہ ساری بات ہوئی تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا رب کی بارگاہ میں وہی آرزو کی جو حضرت زکریا علیہ السلام نے کی تھی۔ یاد ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ عرض کیا تھا، قال ربی انا یکون لی غلام ولقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ اے میرے اللہ، میں بڑھاپے کو پہنچ گیا، میری عورت بھانس پن کو اور پہنچ گئی، تو کیسے مجھے بچہ ہو سکتا ہے؟ اور رب نے فرمایا تھا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ ایسے ہی چاہتا ہے، اپنی منزلیں شانیں دکھاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی بات بھی کچھ ویسی ہے، جواب بھی ویسا ہی ہے۔ حضرت مریم نے اب یوں عرض کی، قال ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، اے میرے رب مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے جبکہ کسی بشر نے مجھے مس تک نہیں کیا، مجھے چھوا تک نہیں، میرا نکاح تک نہیں ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی چھوئے مجھے بچہ ہو جائے؟ اے میرے مالک و مولا، یہ کیسے منظر ہے؟ ابھی میں کنواری ہوں، میری نکاح نہیں ہوا، کسی مرد کا قریب آنا نہیں ہوا، تو اے خالق کائنات یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب غفور نے فرمایا یہ ہم ہیں۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اے میری پیاری بندی، میرے پیارے نبی کی والدہ گھبرا مت، قال کذالک اللہ، ہم ایسے ہی جس کو مرضی چاہیں پیدا فرما لیں، یہ ہماری شان ہے۔ ہم چاہیں تو نکاح کے بعد بھی کسی کو اولاد نہ دے، ہم چاہیں تو جب تیرے پیارے بیٹے کی باری آئے تو بنا باپ کی اولاد عطا فرما دیں۔ تو یہ ہماری قدرت ہے، ہماری قدرت کے لیے کچھ بھی بعید نہیں، اس لیے کہ اذا قضا امرا، جب ہم کسی معاملے کا فیصلہ کرتے، اذا قضا امرا،
تو فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، بس اتنا ہی کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ ان آیات میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں موجود ہیں کہ اللہ کے نشانوں کا مالک ہے، اللہ کے ان قدرتوں کا مالک ہے۔ ان آیات میں انسان کی مایوسی کو دور کیا جا رہا ہے کہ جو انسان قدم قدم پہ مایوس ہو جاتا ہے، اب کیسے ہوگا، تب کیسے ہوگا، اب کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، ان باتوں سے انسان کو باہر نکلنا چاہیے۔ تو اس رب غفور کا کلمہ گو ہے جس کی شان یہ ہے کہ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کے جیسے دل کرے، میرا مالک کے جیسے قدرت کی بن پڑے وہ اسے کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم کسی کام کرنے کو بیٹھیں تو وقت لگتا ہے، دیر لگتی ہے، وقت لگتا ہے، پھر جا کے وہ کام ہوتا ہے، جبکہ وحدہ لا شریک کے لیے کوئی وقت نہیں لگتا، کن ہو جا تو فیکون، بس ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا ایمان مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، یقین مضبوط ہونا چاہیے، توکل مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم جس وحدہ لا شریک رب سے مانگ رہے ہیں وہ قدرتوں کا بادشاہ ہے، وہ شانوں کا بادشاہ ہے۔ دعا مانگتے ہوئے یا کچھ بھی کرتے ہوئے اللہ جب جس کو چاہے اولاد نرینہ سے مالا مال فرما دے، اللہ جب چاہے جسے شان عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تجھے شہزادہ ملنے والا ہے وہ کوئی عام شہزادہ نہیں ہے، اسے ہم کتاب بھی عطا فرمائیں گے، اسے ہم نبوت بھی عطا فرما دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایسے ہوئی کہ آپ جب پیدا ہوئے تو لوگوں نے آپ کی والدہ کی طرف جب انگلیاں اٹھائیں، یہ بات آگے بھی تفصیلاً آئے گی لیکن یہاں ضمناً کرتے چلے جاتے ہیں، لوگوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں، مریم تو بیت المقدسہ کی محافظہ ہے، تو بیت المقدس کی خدمت گار ہے، تو یہ کیا کر دیا تو نے، تیرا نکاح نہیں ہوا، تو پارسا ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، جیسی لوگوں کی باتیں، ظاہر کو فتویٰ لگانا دنیا کا کام ہے، پہلے تحقیق نہیں کرنی، پہلے پوچھنا بتانا نہیں، بس ڈائریکٹ جو دیکھا اسی پہ فتویٰ لگا دی۔ یہ دنیا کا دستور آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے، تو لوگوں نے جو دیکھا اسی پہ فتویٰ لگایا، طرح طرح کی باتیں کی۔ تو میرے وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب لوگ تجھ سے پوچھیں نا کہ یہ بچہ کہاں سے آئے، فاشارت الیہ، اسی کی طرف اشارہ کر دینا، یہ جانے اور ہم جانے۔ لوگوں نے جب آپ سے یہ بات کی تو آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اسی سے پوچھ لو یہ کیسے آیا ہے۔ انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کبھی کسی بچے نے پنگوڑے میں بھی بات کی، کبھی کسی بچے نے اس عمر میں بھی بات کی، لیکن وہ کیا جانے جسے اللہ بلانا چاہے جہاں مرضی بلا سکتا ہے، یہ اس کی شان قدرت ہے۔ یہ تو ایمان کی کمزوری، ایسے لوگ وہی بات کرتے ہیں جو ایمان کے کمزور لوگ ہیں، جو رب جسے چاہے جہاں سے مرضی بلانا چاہے وہیں سے بلا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ اس عمر میں بول پڑے۔ آپ نے فرمایا اشارہ کرو تو صحیح، پوچھو تو صحیح اس سے۔ جب آپ کی طرف سے اشارہ کیا گیا اور پوچھا گیا تو آپ نے بغیر دیر کیے جج کے، بغیر سوچے سمجھے قال انی عبد اللہ، فوراً بول اٹھے، قال انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ پاک نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور مجھے نبوت بھی عطا فرما دی ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی بول رہے ہیں جب پنگوڑے میں، اس وقت اللہ کے نبی بول رہے ہیں، پتہ چلا کہ عام بچہ اور ہوتا ہے، نبوت والا اور ہوتا ہے، فرق ہے انسان میں، ہر انسان ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتا، ہم نہیں بول سکتے، لیکن اللہ اپنے پیاروں کو جب چاہے جہاں چاہے مرضی بلوا سکتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بولے جب کوئی نہ بولا تھا، تو پنگھوڑے کے اندر آپ نے بولا کہ آئے میرے لوگوں، اے لوگوں، میری ماں پہ تہمت لگانے والوں، میری ماں پہ الزام لگانے والوں، خبردار تمہاری زبانیں بند ہونی چاہیے، خاموش ہو جاؤ۔ میری ماں پارسا تھی، میری ماں پارسا ہے، اور انشاءاللہ تا دم آخر میری ماں پارسا رہے گی۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے اللہ نے مجھے نبی بھی بنا کے بھیجا ہے، مجھے کتاب بھی عطا فرما کے دی ہے۔ تو یہ ہے میرے اللہ کا جلوہ قدرت، یہ ہے میرے اللہ کی نشانی، یہ ہے میرے اللہ کا کلمہ۔ میرے اللہ نے جس کو جیسے چاہا پیدا فرما دیا، جو اسی چاہے شان عطا فرما دی۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو وحدہ لا شریک اتنی عظمت دے رہا ہے،
جن کو وحدہ لا شریک اتنی شان دے رہا ہے کہ پنگھوڑے میں بلوا رہا ہے، وحدہ لا شریک اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے رتبے عطا فرماتا ہے، وہ نبی جو عیسیٰ کا بھی نبی ہے، وہ جو نبی سارے نبیوں کا امام ہے، وہ جو نبی رب کا پیارا محبوب ہے، جو وہاں تک گیا جہاں تک کوئی نہ جا سکا، نبی پیغمبر انبیاء عرض کرتے کہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنا دیدار کروا، رب نے کہا تم لوگ میں نہیں کر سکتے، اپنے حبیب کو خود بلوا کے اپنا دیدار کرایا۔ کیا میرا رب اس عظمتوں والے حبیب کو شان نہیں عطا فرما سکتا؟ وہی وحدہ لا شریک ہے جو سب کو شان عطا فرماتا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے جس نے نبیوں کو سلطان کو شان عطا فرمائی، اور ہمیں اسی در سے مانگتے ہیں ان پیاروں کا صدقہ کہ اے اللہ جیسے تو نے اپنے پیاروں کو شانیں دی، جیسے تو نے اپنے پیاروں کو رتبے دیے، ہم انہی پیاروں کا صدقہ خیرات مانگتے ہیں، مولا ہم پر بھی نظر کرم فرما۔ تو جو ان پیاروں کے نقش قدم پہ آ گیا، ان کا ہو گیا، وحدہ لا شریک ان پہ کرم کرنے والا ہو گیا۔ تو آج وقت ہے سرکار کی غلامی میں آنے کا، آج وقت ہے اپنا ایمان و اعتقاد درست کرنے کا، آج وقت ہے رب کو صحیح معنوں میں ماننے کا۔ جو بندہ رب کو صحیح مانگتا ہے نا، وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شک میں مبتلا نہیں ہوتا۔ میں نے 2 دن پہلے ایک حدیث مبارکہ باہر لکھ کے لگائی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی رب سے مانگو تو دل سے توجہ کر کے مانگو، کیونکہ وحدہ لا شریک لاپرواہ اور غفلت میں پڑے ہوئے دل کے کبھی دعا قبول نہیں فرماتا۔ یہ میں نے لکھا، باہر بھی ایک حدیث لگتی ہے، اس کو پڑھا کریں، وہ مستند حدیث ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے لکھی ہوتی ہے، روزانہ کی حدیث مبارکہ لگیا کرے گی، اسے بھی پڑھا کریں، وہ بھی ایک قسم کا درس ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستو، تو جب بھی رب سے مانگو تو لاپرواہی سے نہ مانگو، جب بھی رب کی بارگاہ میں التجا کرو تو لاپرواہی یا غفلت میں پڑے دل کے ساتھ نہیں، بلکہ دل کی آنکھیں کھول کر محبت و عشق سے رب کے بارگاہ میں مانگے، اس لیے اور اس اعتقاد سے کہ وہ کیا ہے، انما یقول لہ کن فیکون، وہ قدرتوں کا بادشاہ ہے، وہ مالک و مولا ہے۔ ہم جب اس سے مانگے تو محبت و اعتقاد سے، اللہ وحدہ لا شریک کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو سچی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو صالحین اور مقربین بندوں کا راستہ نصیب فرمائے۔